بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک کہانی نہیں ہے۔ اگر واقعہ ہوتا تو لوگ کتابوں میں پڑھ لیتے، اگر واقعہ ہوتا گھر میں بیٹھ کر کسی ٹی وی میں یہ واقعہ سن لیتے، لیکن ایک واقعے کے لیے اتنا اہتمام کرنا یہ عبث ہے۔ ایک واقعے کے لیے اتنا خرچ کرنا کہ ہزاروں لوگ جمع ہوں، کروڑوں لوگ جمع ہوں، کبھی 40 پہ ملینز کی تعداد میں جائیں، کبھی ہزاروں کی تعداد میں مجالس میں آئیں، تو کبھی بھی کوئی قوم ایک واقعے کو سننے کے لیے اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کوئی قوم ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتی۔ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تبھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ارے آپ ایک واقعے کے لیے اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہو؟ علموں کا برآمد ہونا، نظر و نیاز کا ہونا، عشروں کا بندوبست کرنا۔ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، کربلا ایک سویلائزیشن ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک تمدن ہے، کربلا ایک ثقافت ہے۔ یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، وہ کربلا کی ثقافت سیکھ کے باہر نکلتے ہیں۔ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ اصول زندگی حسین کو سمجھو اور حسین جیسی زندگی گزارنے کی ہمت اور سلیقہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم نے کہا اصول زندگی اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کی زندگی یعنی خوف پروردگار عالم، اہل بیت کی زندگی یعنی حدود خدا میں رہ کر زندگی کو گزارنا۔ اہل بیت کی زندگی کربلا میں عباس سکھاتے ہیں کہ جس کے دل میں امام کا ادب ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، جس کے دل میں امام کی اطاعت ہوتی ہے وہ حسینی ہوتا ہے۔ اسی کربلا میں حر بھی ہے، اے انسان تو خطا کار ہے، تو معصوم نہیں ہے، غلطی تجھ سے ہو سکتی ہے، کبھی تو رب کی بے ادبی کر لیتا ہے، کبھی رب کے نمائندے کی بے ادبی کر لیتا ہے، لیکن جب تو پشیمان ہو کر تائب ہو کر اللہ کی دربار میں توبہ مانگتا ہے تو حسین بھی تجھے بھائی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عجیب میدان ہے کربلا کا، اس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اس میں 18 سال کا جوان بھی ہے، کربلا میں بھائی بھی ہے، کربلا میں بہن بھی ہے، کربلا میں شیعہ بھی ہے، کربلا میں عثمانی مکتب زہیر بھی ہے، کربلا میں رنگ کے سفید والا بھی ہے، کربلا میں رنگ کا کالا بھی ہے، کربلا میں مسیحی بھی ہے، یعنی امام نے تمام مذاہب کو کربلا میں جمع کر دیا۔ وہب مسیحی تھا، بعد میں مسلمان بنا، زہیر عثمانی تھا، بعد میں حسینی بنا۔ یہی مکتب کربلا کہ ہر رنگ کو جم کر رہے ہیں۔ کربلا میں غلام بھی ہے، کربلا میں بیٹا بھی ہے، کربلا میں آقا بھی ہے، اور یہی کربلا جس میں نماز کا درس بھی دیا جا رہا ہے۔ ارے میدان جنگ ہے لیکن حسین اذان کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ کربلا میں درس نماز بھی ہے اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر دین خدا کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اے لشکر یزید، کیا حسین نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ یعنی یہ پیغام دے رہے ہیں اگر جنگ ہو تو اللہ کی خاطر جنگ کی جائے، تم کس لیے حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کربلا میں عفت بھی ہے، کربلا میں حیا بھی ہے کہ پورا بدن زخمی تھا لیکن حسین نے اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا، لیکن جب بیویوں کے خیموں پہ حملہ ہوتا ہے اس وقت آواز دیتے ہیں، این این حبیب، این این حبیب، این این ہانی، این این اخی عباس، اے میرے شیرو کہاں ہو؟ تجھے حسین بلا رہا ہے۔ اور آخر میں یہی کہتے ہیں، میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں حرم رسول کے لیے تجھے بلا رہا ہوں۔ کربلا اسی تمیز کا نام ہے کہ انسان کو پتہ چلے۔ تو کربلا نے 2 سوچیں دیں، یہ نہیں کہ حسین کا مقابلہ کافروں سے تھا، نہیں، ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف حسین کے مخالف ہیں دونوں مسلمان، تو 2 اسلام وہاں سے جنم لیتے ہیں۔ ایک اسلام حسین کا اسلام ہے، ایک اسلام یزید کا اسلام ہے، ایک اسلام میں جان قربان کی جا رہی ہے دین خدا کے لیے،
ایک اسلام میں نبی کے نواسے کو مارا جا رہا ہے اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے، تو فرمایا اب یہ تو نے دیکھنا ہے تو زندگی کس لشکر میں رہ کے گزار رہا ہے۔ اگر تیری عادتیں حسین جیسی ہیں تو حسینی بن کے دنیا میں جیے گا اور آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر تیرے اندر عادتیں یزید کے لشکر کی ہیں تو فرمایا یہ مت سمجھنا تو مسلمان ہے، پھر تیری زندگی کا سلیقہ یزیدی سے طریقہ بن جائے گا۔ تو اب یہ انسان نے سوچنا ہے کہ میں نے زندگی کس سلیقے کے تحت گزارنی ہے، حسینی سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا یزیدی سلیقے کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اور اس زمانے سے لے کر اب تک یہی جنگ چل رہی ہے کہ تو کس کا ماننے والا ہے، تیری زندگی میں کس کے اصول ہیں، تیری زندگی میں کس کا اخلاق پایا جاتا ہے۔ تبھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا۔ یہ پوری امت کے لیے امیر المومنین کا پیغام ہے کہ اے مسلمان خبردار، ہمارے لیے باعث زینت بننا، سمجھو یہ رسول بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ اگر کوئی تمہیں دیکھے تو یہ کہے جب علی کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے جس کو ہم نے کردار حسینی بنانا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ ان دنوں میں جو عزا کے دن ہیں، الحمدللہ نوح خوانی، ماتمداری، عزاداری، مجلس میں لوگوں کا آنا، ایک شور و ولولہ ہوتا ہے۔ شور بہت اچھی چیز ہے، ماتم بہت اچھی چیز ہے، نعرہ مارنا بہت اچھی چیز ہے، نام رسول، نام خدا بلند کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں اگر شور میں شعور نہ ہو، شور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر بغیر شعور کے بندہ شور کرے اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کئی اسلام کے مخالف ہیں نا، وہ بھی شور کرتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اگر تو نعرہ مارے اس نعرے میں شعور ہونا چاہیے، اگر تو نام حسین بلند کرے اس نام میں شعور ہونا چاہیے کہ فرمایا ایسا نعرہ کہ ظلم کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جائے۔ یہ شعور اگر تمہارے وجود میں آ گیا تو حسین شعور بشر کو بیدار کرنے کے لیے آئے کہ انسان اپنی فکر کو بنا۔ جوانوں کو چھوٹی سی مثال دوں گا، دیکھیے آپ کے دوست کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کو بہت اچھا لگا۔ اچھا کیوں لگا؟ مثلا اس موبائل میں قرآن تھا، اس موبائل میں حدیثیں تھیں، اس موبائل میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں تھیں، تو آپ نے کہا میں بھی ویسا موبائل لے لوں گا۔ اب آپ بھی مارکیٹ میں گئے، کون سا موبائل ہے، کون سا ماڈل ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا، اب آپ نے ویسا موبائل لے لیا۔ اب آپ دوست کو کہنے لگے موبائل تو لے لیا ہے لیکن اس میں قرآن نہیں چل رہا، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، تو دوست کیا کہے گا؟ بھائی موبائل جیسا موبائل لینے سے قرآن نہیں چلتا، جب تک میرے موبائل میں جو ڈیٹا ہے اپنے موبائل میں ٹرانسفر نہیں کرتے تب تک قرآن نہیں چلے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے جو حسین کا ڈیٹا ہے، اصحاب حسین کا ڈیٹا ہے، وہ مومنین کے ذہنوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ہاں ہم ممبر سے حسین کے فرامین کو بیان کر کے مومنوں کے ذہنوں میں حسین کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے ایک تو ٹیکنالوجی کے حساب سے کیبل چاہیے ہوتا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے کیبل کے ذریعہ ڈیٹا ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو کلمات آپ سن رہے ہیں، کلمات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، الف بے تے کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں یہ جتنے لفظ بول رہا ہوں الف بے تے ہیں۔ اب آپ کی توجہ الف بے تے پہ نہیں ہے، آپ کی توجہ مفہوم پہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا کام کیا تھا لوگوں کے لیے، مقصد خلقت اہل بیت یا انبیاء کیا تھا؟ اللہ یہ چاہتا ہے ایک باطن ہے، اس باطن کو ظاہر کیا جائے۔ اب ہمیں غیب کا نہیں پتہ، باطن ہے، علوم الہی کا ہمیں نہیں پتہ، باطن ہے۔ خدا قرآن کے لیے کہتا ہے کہ یہ مکنون ہے۔ مکنون کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین سے پانی نکالنا ہے، کئی سو فیٹ آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ سے آپ نے کوئی معادن نکالنے ہیں تو پہاڑ کو کھودنا پڑتا ہے۔ کہا یہ کتاب مکنون ہے،
اور اسے وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہیں، جنہوں نے رسوخ کیا علم کے اندر. پھر کہ لا یمسہ الا المطہرون ہیں، اور راسخون کی نشانی بھی کیا ہے؟ وہ پاک و پاکیزہ ہیں. تو اہل بیت یا انبیاء صاحب علم پروردگار عالم ہیں. اب وہ باطن جو اہل بیت کا ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے. امیر المومنین کے خطبات، امام حسین کی باتیں، رسول خدا کی باتیں، رسول کے سینے میں وہ علم ہے. وہ علم کس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے. تو کبھی بھی ظاہر پہ انسان کا فوکس نہیں ہوتا. آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ باطن پہ ہونا چاہیے. ابھی لفظوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے، ان لفظوں کے ذریعے سے جو علم ٹرانسفر ہو رہا ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے. بعض لوگ ظاہر پہ اٹک جاتے ہیں. اب شیعہ مثلاً علم اٹھاتے ہیں تو ہماری مراد ظاہر نہیں ہے. ظاہر کو دیکھ کر ہم باطن تک قوم کو پہنچاتے ہیں کہ علم کو دیکھ تاکہ تجھے عباس کی وفا یاد آئے. ہاں، کبھی تابوت نکالا جاتا ہے، اہم وہ ظاہر نہیں ہے. تابوت کو دیکھ تاکہ ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو کہ مولا یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے جنازے کو تشریح کرتے. کبھی گھوڑے ان جنازوں پہ نہ دوڑائے جاتے، کبھی بہترامی. ایک حسرت کو انسان پورا کرتا ہے کہ اگر اس امت نے نبی کے جنازے کی بے حرمتی کی تھی تو مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے جنازے کا کیا کرتے؟ احترام کرتے، تشریح کرتے، تابوت کرتے. تو ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کربلا بھی جاتے ہو تو آپ کی پوری نظر صرف ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پہ ہونی چاہیے. آغا قرائتی بہترین جملہ فرماتے ہیں، فرماتے آئے مومن جب ذریعہ حسین کو بھی پکڑو تو نگاہ باطن پہ رکھا کرو. یہ سوچا کرو کس امام کے دربار میں آئے ہو، اور اس امام کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو اس امام کا واسطہ دے کر تم نے مانگنا کیا ہے. کئی لوگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے آتے ہیں. آغا قرائتی سے کسی نے پوچھا آپ ہی بتائیے ہم جب حسین کے دربار میں جائیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا جب حسین کی زری کو پکڑو تو خدا کو حسین کا واسطہ دے کر حسین سے خدا کو مانگا کرو، کیونکہ خدا کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. جب علی کے دربار میں جاؤ تو علی سے خدا کی معرفت مانگو. اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، اور فرمایا کہ جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو پھر خدا سے حسین کو مانگا کرو. حسین سے خدا مانگو، خدا سے حسین مانگو. معرفت اگر بندے کے دل میں ہو، آغا قرائتی کا جملہ میں کبھی نہیں بھولتا. فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مجھے آتی تھی، کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا تھا، مشہد الرضا میں چلا جاتا تھا امام کی دربار میں، اور وہاں جا کر کہتا صرف 10 مرتبہ کہتا تھا مولا رضا بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمہ. آپ کو آپ کی جد امجدہ فاطمہ کا واسطہ اللہ کی دربار میں ہماری سفارش کرائیے. کہتے 10 مرتبہ یہ جملے پورے ہوتے نہیں تھے اور خدا فاطمہ کے صدقے میں میری حاجت کو قبول کر دیتا تھا. جب تک اہل بیت کے اصول ہم نہیں اپناتے. اصول حسین یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتیں جن قوموں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. فرمایا معاشرے ظلم سے نہیں چلتے، کفر سے چل سکتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ظلم سے کبھی معاشرہ نہیں چلتا. اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرو، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکا نہ کرو. دوسری صفت فرمایا مظلوم کی ہمیشہ حمایت کیا کرو. یہ نہ دیکھا کرو کہ مظلوم تیری قوم والا ہے، تیری ذات و جات والا ہے. یہ بھی نہ دیکھا کرو مسلمان ہے کہ نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہے انسانیت میں تو تیرا بھائی ہے. یہ جذبہ انسانیت اہل بیت نے پیدا کیا، اور تبھی کربلا میں امام حسین بچوں کو لے کر گئے تاکہ اپنے ظالم کے چہرے سے نقاب اتاریں. جب علی اصغر کو مارنے لگے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر دشمنی حسین سے ہوتی کبھی تم اس بچے کو تیر نہ مارتے. تو یزید میں نے انسانیت کو دکھا دیا کہ دشمنی حسین سے نہیں ہے، یزید انسانیت کا دشمن ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے. حالانکہ اسلام کے قوانین اتنے سخت ہے کہ جنگوں میں کسی پہ پانی بند نہ کرو، کسی کے درخت نہ جلاؤ، کسی کی کھیتیں نہ جلاؤ. جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرو، جو زخمی ہو جائے اسے قتل نہ کرو.
عورتوں کو نہ مارا کرو. تو یہ سارے قوانین اسلامی ہیں، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسلام کے قوانین سے آشنا نہیں تھا. لیکن آج آپ جمع ہوئے ہیں فرش عزا امام حسین پہ. میں نے مختلف مجالس میں عرض کیا، ایک اصول زندگی امام حسین خوف پروردگار عالم تھا، فرمایا جس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. دوسرا اصول امام حسین کی زندگی کا یہ تھا، جس انسان میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر مسلمان کو معاف نہ کر سکے، بھائی بھائی کو معاف نہ کر سکے، گھروں میں طلاقیں، گھروں میں اختلافات، بہن بھائی میں اختلافات، یہ جتنے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. ارے 5 منٹ کے لیے تو سوچو، جس نے سکینہ کا راستہ روکا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے کربلا کے بچے پیاسے رہے، اب وہ حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے مولا اے کاش یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں میں نہ ملاتا، اے کاش ان ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کو نہ روکتا، اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، میں حسین کے مقابلے میں نہ آتا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، اے ہور اگر تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں بھی رسول کا نواسا حسین ہوں، میرے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہے. اگر وہاں رہتا تو دنیا لعنت بھیجتی رہتی، لیکن جب حسین کے لشکر میں آیا تا قیامت ہور پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی. یعنی خوف پروردگار عالم. اور آخر دوسری نشانی اصول ہے کربلا میں یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذب ہو. تیسرا اصول انسان کے وجود میں ادب ہونا چاہیے، جو حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا کہ جناب عباس کا ایک جملہ میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جب میدان میں جاتے ہیں ہاتھ میں پانی کا مشق ہوتا ہے، دشمن ایک بازو کاٹ لیتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو لو حامی ان دینی، میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا. علماء فرماتے ہیں جملہ حضرت عباس کا اتنا بھاری جملہ ہے کہ بازو کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا، جبکہ حملہ دین پہ نہیں ہو رہا تھا، تیر عباس پہ برسائے جا رہے تھے، لیکن دشمن کا ٹارگٹ بھی عباس نہیں تھا. ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ مشق جو حضرت عباس کے پاس تھا. یعنی سارا حملہ کیا جا رہا ہے، پانی اس ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دانتوں سے پانی کے مشق کو جکڑ لیتے ہیں، پھر دشمن آنکھ پہ تیر مار دیتا ہے، تب بھی عباس نہیں رکتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن آخر میں جب تیر پانی کے مشق کو لگتا ہے تو گویا ہمت عباس ٹوٹ جاتی ہے اور یہ جملہ کہ مجھے مار بھی دو میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا. کسی نے کہا کربلا میں یہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت کی باتیں عباس کر رہے ہیں؟ نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کا مسئلہ ہے. ارے عباس تو پانی کا مشق لے کر جا رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا؟ تو فرمایا عباس کے لیے دین پانی کا مشق تھا اور مشق کی حفاظت کرنا تھا. ارے پانی کا مشق دین کیسے بنا؟ فرمایا پانی کا مشق دین نہیں تھا، کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ پانی لانا ہے تو حکم امام عباس کے لیے دین کا مقام رکھتا ہے. اب مومن سوچے اگر میرے نبی کا کوئی حکم ہے، امیر المؤمنین نے کوئی حکم دیا، حسین ابن علی نے کوئی فرمان دیا، کیا میرے اندر جذبہ عباس ہے کہ میں وجود کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دوں؟ یہ جوان سوچے کہ تیرے امیر المؤمنین کا جو فرمان ہے، نگاہوں کو گناہ سے بچا، زبان کو غیبت سے بچا، کانوں کو لہو و لعب کی آوازوں سے بچا، بدن کو نامحرم سے بچا. اب یہ حکم امام ہے، کیا تیرے اندر عباس کا حوصلہ ہے کہ تو راہ خدا میں سب کچھ قربان کرے لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دے؟ تو کربلا ادب کا نام ہے، کربلا تعمیل حکم امام کا نام ہے، کربلا اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھنے کا نام ہے، کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، کربلا مودت کا نام ہے. کہ کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اکبر کی ماں، یہ قاسم کی ماں، یہ علی اصغر کی ماں، ارے مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں لیکن کربلا کا جذبہ بڑا عجیب ہے. شب عاشور ہر ماں دعا کر رہی ہے پروردگارا اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کے رو رو کے وصیتیں کر رہی ہے، کل میرے لال ایسے
ایسے لڑنا کہیں کوئی مجھے تانا نہ دے کہ تیرا بچہ نہ لڑا، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ ارے ام فروا قاسم کو کیا کہہ رہی ہے؟ 14 سال کا قاسم ہے، مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں، ماں کہتی ہے اے خدا میری زندگی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرا لال بچ جائے۔ یہ کیسی ماں ہے جو کہہ رہی ہے میرے لال کل کربلا کے میدان میں جانا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، ایسے لڑنا جیسے تیرے بابا حسن لڑا کرتے تھے۔ ارے علی اصغر کی ماں جھولے کے کنارے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، علی اصغر میرا بیٹا بڑا ہوتا تو حسین کے لیے جنگ لڑتا، ارے تو بیٹا اتنا چھوٹا ہے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے کل اکبر کی ماں ناز کرے گی، قاسم کی ماں ناز کرے گی، اور محمد کی ماں ناز کرے گی، اصغر تو اتنا چھوٹا ہے میں کیا کروں گی؟ ارے یہ کیسا جذبہ ہے جو کربلا میں پایا جا رہا ہے۔ ایک انگریز نے جب تاریخ کربلا پڑھی کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربانی کے لیے بھیج رہی ہیں۔ ارے ماؤں کے دلوں میں تو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ میں نے کہا آجا کربلا کے میدان میں یہی سوال کر کربلا کی ماؤں سے، تو آواز کیا آئے گی؟ ہاں میں اصغر سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں قاسم سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں علی اکبر سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا اکبر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے، اصغر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ مودت نام ہی اسی کا ہے کہ اپنا سب کچھ آل رسول کی محبت میں قربان کر دینا۔ تو اکثر مومنین کو کہتا ہوں جب حسین کی مجلس میں آیا کرو اور کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یا علی، یہ مجالس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹ ایک تہذیب کا نام ہے۔ ادب حسین، خوف خداوند متعال، توحید کا درس، ادب کا درس۔ ایک چھوٹا سا اور درس ہے کربلا کا، رسول خدا کا فرمان بھی ہے۔ امام حسین کی زندگی میں جو بارز ترین نشانیاں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، خوف خدا، مصلی عبادت پر، عبادت خدا میں لقب ملا زین العابدین، سید الساجدین، سر کٹ رائے پر سجدے میں جا رہے ہیں۔ ہر شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ شب عاشور تسبیح خدا میں مشغول ہیں، خوف پروردگار عالم، معاف کرنے کا جذبہ۔ کیوں لوگ اہل بیت کے اطراف میں ایسے جمع ہوتے تھے جیسے لوگ شہد کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں؟ فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہے، خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان میں بھی مٹھاس کو بانٹ دیتا ہے۔ مومن نفرت بھری باتیں نہیں کرتا، مومن سے نہیں لڑاتا، مومن غیبتیں، تہمتیں، برائیاں، جھوٹ، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ ایک اور نکتہ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس مختصر نقطے پہ ربط مصیبت دیتا ہوا چلوں، اور یہ بہت ضروری ہے نسل جوان کے لیے کہ آپ دیکھیے اگر ہم اصول زندگی رسول اور آل رسول پہ عمل نہیں کرتے، ملک بھی پیچھے جاتا ہے، قوم بھی پیچھے جاتی ہے، لوگ بھی تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر خوف خدا نہیں۔ آج کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ انتقام کی بو، انتقام کی بو، ہر بندہ دوسرے سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس سے بغض بڑھتا ہے، اس سے قتل بڑھتا ہے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے طلاقیں بڑھتی ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں کربلا میں اتنی محبت ہے؟ بہن بھائی سے عاشق ہے اپنے بھائی کی، بھتیجا چچا کا عاشق ہے، بھائی بھائی کا عاشق ہے۔ اصحاب امام حسین، ہاں لو قطعتم اربا اربا، مولا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملہ کل میں نے کسی غلام کا سنا ہے، مولا قد خالط حبک لحمی و دمی، آپ کی محبت میرے گوشت میں اور خون میں ملی ہوئی ہے۔ اس محبت کو اگر خون میں ملانا ہے تو اس نظم کو، اس اہل بیت کے اصول کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگا۔ آج ایک اصول جس کا بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ، وہ اصول ہے اصول نظم کا، تدبیر کا، مینجمنٹ کا۔ اہل بیت اپنی زندگی کو بڑا مینج کر کے چلاتے تھے۔ امیر المؤمنین کے سر پہ تلوار لگی ہے، زخمی ہیں، بستر پر ہیں۔ انسان جو اپنی آخری وصیت کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین جملے ہوتے ہیں۔ اوصیکما اے حسن و حسین، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، وہ اولادی، اپنے دوسرے بچوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں، اور اے حسن و حسین یہ جملے جس تک بھی پہنچیں، یعنی ہماری بات کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تا قیامت میرے جملے ادا ہوتے رہیں گے، جس تک بھی یہ جملے پہنچیں انہیں یہ بتانا، مولا کیا بتاؤں؟ اوصیکم بتقوی اللہ،
میں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں، وَنَظْمِ الْأَمْرِ، اگر تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہے تو معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اسی اصول اہل بیت پہ انگریزوں نے عمل کیا، آج دنیا کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں، کیونکہ نظم ہے نا، ضبط ہے۔ ہمارے یہاں نہ آفس جانے کے ٹائم میں نظم ہے، ہاں، نہ چھٹی کے ٹائم میں نظم ہے، نہ الیکشن کے ٹائم میں نظم ہے، کسی چیز میں کوئی نظم نہیں ہے، نہ لوگوں کی ڈیلی روٹین میں کوئی نظم ہے۔ فرمایا جب تک تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہوگا تو ترقی نہیں کرو گے۔ رسول خدا فرماتے انی لا اخاف علیکم من فقر، اے مسلمانوں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ، کیونکہ فقر لوگوں کو تباہ نہیں کرتا، میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا۔ انی اخاف سوء التدبیر، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں تدبیر ختم ہو جائے، نظم اور ضبط ختم ہو جائے۔ یہ جو اللہ نے ٹائم دیا، اس ٹائم کو مینیج کرو۔ 24 گھنٹہ ٹائم ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کتنے گھنٹے کمانے جانا ہے، کتنے گھنٹے فیملی کو دینے ہیں۔ اگر تیری زندگی میں نظم نہیں تو علی والا نہیں ہے، اگر تیری زندگی میں ضبط نہیں تو حسین والا نہیں ہے، اگر تیری زندگی میں مینجمنٹ نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے جو اپنی زندگی اور اپنے ٹائم کا مینیج نہیں کرتا۔ کسی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا علی سے پوچھا، فرمایا بابا آپ کی پوری زندگی رسول خدا کی تربیت میں گزری ہے؟ کہا جی میرے لال۔ گویا آپ کو رسول نے پالا ہے؟ جی میرے لال۔ کہا بابا کوئی اہم چیز رسول خدا کی زندگی کے جو آپ مجھے بتائیں کہ میرے نانا زندگی گزارتے کیسے تھے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول گھر میں آتے تھے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جزءا للہ، ایک حصہ پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنی ہے، عبادت خدا کرنی۔ اور جب عبادت خدا کے لیے نہیں جاتے تھے، اب بیوی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، نبی وہ مختص ہوتا تھا۔ ہاں، ازواج کبھی اٹھ کے آتی تھیں، دیکھتی تھی رسول خدا بستر پر نہیں ہے، کہاں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عبادت خدا میں مشغول ہیں، مناجات خدا میں مشغول ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہیں۔ کہ جزءا للہ، ایک جز مخصوص ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں، کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ امیر المومنین کی دعائے کمیل یہ کیا ہے؟ یہ جزءا للہ ہے۔ راتوں کو جاتے تھے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ امام زین العابدین کی دعائے ابو حمزہ سمالی، پورا صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، راز و نیاز با پروردگار عالم۔ واللہ ایسی دعائیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ ہدیہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو اہل بیت نے عطا کیا۔ دعائے عرفہ امام حسین کی، ایسی توحید والی دعا کہیں پہ آپ کو نہیں ملتی۔ الہی اخشاک انی اراک بمخی و عروقی و لسانی و اذرافی و فمی و شفتائی، کہ خدا حسین اپنے ہونٹوں سے، حسین اپنی آنکھوں سے، حسین اپنی رگوں سے، حسین اپنے خون سے، حسین اپنے دانتوں سے، حسین اپنے کانوں سے، اپنے وجود کے ذرے ذرے سے حسین تجھے یاد کر رہا ہے، حسین تیرا شکر ادا کر رہا ہے، حسین تیری تسبیح ادا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ دعائے عرفہ کب پڑھ رہے ہیں؟ کربلا کے واقعے سے پہلے۔ فرماتے ہیں جز حسین نے اپنے پورے بدن کا ایک ایک حصے کا نام لیا کہ خدا میرے وجود کا حصہ کیا کرتا ہے؟ تجھے یاد کرتا ہے۔ اور سیدہ زینب فرماتی ہیں اور اسی بدن کو جس نے خدا کو یاد کیا قطع کر دیا گیا۔ ہاں، محبت خدا سرشار تھی اہل بیت کے وضو میں۔ جزءا للہ، ایک جز اے جوان، اے مسلمان، کس کے لیے رکھا کرو؟ پروردگار عالم کی مناجات کے لیے۔ دوسرا فرمایا جزءا لأہلہ، ایک حصہ رسول خدا اپنی فیملی کے لیے رکھتے تھے، اپنے گھر کے لیے، بیویوں کے لیے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک خاتون آتی تھی گھر میں، حولا اس کا نام تھا، حولا آتی تھی، عطر بیچتی تھی۔ رسول خدا کو عطر بہت اچھے لگتے تھے، اپنا زیادہ تر پیسہ عطر پہ خرچ کرتے تھے کہ انسان کے وجود سے کیا آئے؟ خوشبو آئے۔ یہ آتی تھی، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے تم نے کتنا بیچا، تم نے کیا کیا، اس سے پوچھتے تھے آج کتنی بکتی ہوئی۔ بچوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی حسن و حسین کی سواری بن جاتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹیوں کو بٹھاتے تھے، داماد کو بٹھاتے تھے۔ تو ایک جز پروردگار عالم کے لیے، ایک جز کس کے لیے بنایا؟ جزءا لأہلہ، گھر والوں کے لیے۔ تیسرا جز جزءا لنفسہ، اپنے لیے بھی رسول خدا ٹائم نکالتے تھے۔
بندہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالے. کبھی اپنی تنہائیوں میں بیٹھتے تھے, مینجمنٹ کرتے تھے, سوچتے تھے میں نے کیا کرنا ہے. اسی جنگ کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین نے شب عاشور, یہ نہیں کہ پوری رات مولا مصلی پہ بیٹھے تھے, امام نے تقسیم کیا. ایک حصہ تسبیح پروردگار عالم کے لیے رکھا, ایک حصہ امام حسین نے سیدہ زینب کے ساتھ جا کر باتیں کی, ایک حصہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے اور جنگی مینجمنٹ کے لیے رکھا. جس انسان کی زندگی میں تدبیر نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, اصول زندگی اہل بیت نہیں ہے, وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا. اب بندہ صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے لگ جائے, بچوں کو ٹائم نہ دے, اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے. ایک بندہ کام پہ نہ جائے, سارا دن گھر پہ بیٹھا رہے, اس کی زندگی تباہ ہے. دوسرا بندہ گھر کو بھی ٹائم نہ دے, کاروبار کو بھی ٹائم نہ دے, 24 گھنٹہ ٹی وی پر اور فلموں پہ بیٹھا رہے, اس کی زندگی بھی تباہ ہے. جب تک زندگی میں مینجمنٹ نہیں لاتے, یہ اللہ نے گھلٹیں کیوں دی ہیں؟ اچھا پورے کائنات کو آپ دیکھ لیں, کائنات نظم اور ضبط کی وجہ سے چل رہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. آپ دیکھیں ستارے کس نظم سے آتے ہیں, سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے, اپنے ٹائم سے جاتا ہے. ایک منٹ اگر نظم کائنات خراب ہو جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے. تو جب کائنات بغیر نظم کا نہیں چل سکتی, تیری زندگی بغیر نظم کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہی بدن جو پروردگار عالم نے تجھے دیا ہے, اس بدن کی دل کی دھڑکنوں میں کتنا نظم ہے. بی پی ہائی کب ہوتا ہے؟ جب نظم خارج ہو جاتا ہے. بی پی لو کب ہوتا ہے؟ جب نظم سے خارج ہو جاتے ہو. بیماریاں کب ہوتی ہیں؟ جب بدن نظم سے نکل جاتا ہے, تبھی انسان بیمار بن جاتا ہے. تو اگر جسم میں نظم نہ ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر زندگی میں نظم نہ ہو تو انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.